لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پریشانی کا سبب خاص طور پر عورتوں کے لیے بن رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی عورت کسی ڈاکٹر کے ہاں یا کسی جگہ جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ نام لکھوائیں، تو وہ آگے سے بتاتی ہے کہ مسز فلاں مسز فلاں۔ تو اس پر بہت سی عورتیں کہتی ہیں، ارے یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں نہیں پتہ کہ حدیثوں میں تو اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی انسان مرد ہو یا عورت اپنے باپ کے علاوہ اگر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے، کیونکہ اس کو گناہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی مرد یا عورت اگر اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے مرد کی طرف اپنی نسبت باپ کے اعتبار سے کرے تو اس کے دو پہلو ہیں۔ بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا فالجنۃ علیہ حرام، کہ جو اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا باپ کہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ ایک روایت میں فرمایا فہو کفر، یہ تو کافروں والا کام ہے۔ لیکن یہ اس وقت منع ہے، اس وقت برا ہے جب اس سے شبہ پیدا ہو کسی دوسرے کے باپ ہونے کا، کہ حقیقت میں باپ کوئی اور ہے اور آپ کسی اور کی طرف نسبت کریں تو وہ لوگ سمجھیں شاید یہ اس کا باپ ہو، اس وجہ سے اس کو برا کہا گیا۔ اور اگر کہیں شبہ نہ ہو تو یہ منع نہیں ہے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو یا بنیہ کہہ کر پکارا، اے میرے بیٹے۔ تو ظاہر ہے کسی کو بیٹا کہنے میں بھی یہی شبہ ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پر چونکہ سب کو پتہ تھا اللہ کے نبی کا کوئی بیٹا نہیں ہے، جو تھے وہ فوت ہو گئے تھے بچپن میں، اس لیے ایسی صورت میں کسی کی طرف نسبت کرنا یہ برا نہیں ہوتا۔ اب جہاں تک تعلق ہے عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اپنا نام لکھوانا اور مسز فلاں اپنے آپ کو کہلوانا، تو یہ اس بحث سے خارج ہے، کیونکہ عورت اپنے خاوند کی طرف جب نسبت کرتی ہے تو یہ بتاتی ہے میں اس کی بیوی ہوں، یہ نہیں بتاتی کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ اس وجہ سے اگر عورت اپنی نسبت باپ کی بجائے خاوند کی طرف کرتی ہے تو یہ جائز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو خود بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کی بیوی کا ذکر اللہ نے فرمایا، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، اور فرعون کی بیوی کے بارے میں امرأۃ فرعون۔ تو اب اس کا ترجمہ انگلش میں کریں گے تو مسز نوح، مسز لوط، مسز فرعون یہ بنے گا۔ تو اس لیے قرآن سے بھی ثابت ہے کہ بیوی کی نسبت جو ہے اپنے باپ کے علاوہ اگر خاوند کی طرف کر دی جائے تو یہ منع نہیں ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث آتی ہے جاءت زینب امرأۃ ابن مسعود، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ اب یہاں حدیث میں صحابی نے ان کی نسبت جو ہے زینب کی ان کے خاوند کی طرف کی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف، نہ کہ ان کے باپ کی طرف۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عورت اگر اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ کہلوانے کی وجہ سے نسبت کرے تو یہ یقیناً برا ہے، منع ہے، بہت سخت گناہ ہے۔ لیکن چونکہ خاوند کی طرف نسبت اس وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ وہ زوجیت کی وجہ سے ہوتی ہے تو وہ اس بحث سے خارج ہے۔ اب معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ حدیث سے باپ والی ہیں اس کو فٹ کر رہے ہوتے ہیں خاوند کے اوپر، حالانکہ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ اس لیے عورت اگر اپنے باپ کی طرف نسبت کرے ٹھیک ہے، شادی کے بعد چونکہ اس کو شناختی کارڈ بھی خاوند کے نام پر بنوانا پڑتا ہے، اس لیے کہ دوسرے ملک سفر کے لیے اس کو پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور بھی بہت سی ایسی مجبوریاں ہیں قانونی جس کی وجہ سے نسبت خاوند کی طرف کرنا پڑ ہی جاتی ہے۔ تو اس لیے نہ تو دین اس سے منع کرتا ہے نہ قانون اس سے منع کرتا ہے، اور اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ اور اس کو برا سمجھنا یہ دین سے دوری اور لا علمی کا نتیجہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔